بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم زکوٰۃ کے متعلق بات کریں گے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہوتی ہے، کس پر زکوٰۃ فرض ہے اور کس پر نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، پورا سنیں تاکہ پتہ چلے کہ زکوٰۃ ہے کس پر اور کیا ہمارے اوپر بھی زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ تو اس لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے تاکہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جائے، ان کو بھی فائدہ ہو۔ زکوٰۃ کے لیے 4 چیزیں جو ہیں وہ نصاب ہے زکوٰۃ کا۔ 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد رقم کیش۔ ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور اب یہ چاروں چیزیں اگر نصاب کے مقدر ہیں، سونا ہے تو وہ 7.5 تولے ہے، چاندی ہے تو 52.5 تولے ہے، اور اسی طرح کیش رقم اتنی ہے جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ مارکیٹ سے اس کا حساب لگا دیا جائے کہ 52.5 تولے چاندی کتنے کی آتی ہے، تو کیش رقم اتنی ہے جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مال تجارت، جو دکان وغیرہ میں مال رکھا ہے، جو آپ بیچتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مال تجارت یا گھر میں رکھا ہوا ہے، تو وہ اگر اتنی مالیت کا ہے جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے، تو ان چاروں کی مجموعی قیمت لگائی جائے گی۔ مجموعی قیمت 10 لاکھ بنتی ہے، 20 ہے، 25 لاکھ بنتی ہے، تو اس مجموعی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور ان چاروں کو ملا کر جو مجموعی رقم بنے گی اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ لیکن کسی شخص کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، نقد رقم بھی ہے، لیکن یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں۔ سونا جو ہے وہ 7.5 تولہ نہیں ہے، چاندی 52.5 تولے نہیں ہے، پیسے بھی 52.5 تولے چاندی کی مقدار سے کم ہے، مال تجارت بھی اتنا نہیں ہے جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے۔ تو اب ہر ایک کے ساتھ ایک چیز کو ملایا جائے گا۔ سونا ہے تو سونے کے ساتھ کیش رقم کو ملایا جائے۔ اب ان دونوں کو ملا کر دیکھا جائے کہ دونوں کی جو رقم ہے، دونوں کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر بن رہی ہے، تو اگر بن رہی ہے تو زکوٰۃ ہوگی، نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگی۔ آج کل سونے کا ریٹ بہت زیادہ ہے، 1 تولہ بھی کسی کے پاس ہے، ساتھ میں 10 روپے بھی ہیں، تو تب بھی یہ شخص صاحب نصاب بنتا ہے، اس سونے کی زکوٰۃ دے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس سونا ہے اور ساتھ میں جو ہے چاندی ہے تھوڑی سی، 1 تولہ سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، دونوں کو ملا کر دیکھیں گے کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ان دونوں کی قیمت بن رہی ہے تو زکوٰۃ دیں گے، نہیں بن رہی تو نہیں دیں گے۔ اسی طرح سونا ہے اور ساتھ میں مال تجارت ہے۔ اب سونا اور مال تجارت کو ملائیں گے تو ان دونوں کی قیمت دیکھی جائے گی کہ 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو زکوٰۃ ہوگی، نہیں ہے تو نہیں ہوگی۔ اگر 2 چیزیں ملانے کے بعد بھی 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو نہیں بن رہی، تو اگر آپ کے پاس ان 2 کے علاوہ کوئی اور تیسری چیز بھی ہے، سونا بھی ہے، کیش رقم بھی ہے، یا مال تجارت چاندی وغیرہ بھی ہے، تو اب ان تینوں کی مجموعی قیمت کو ملایا جائے گا۔ اگر وہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے تو زکوٰۃ ہوگی، نہیں پہنچتی تو نہیں ہوگی۔ تو اس طرح ہم جو ہے زکوٰۃ کا نصاب نکالیں گے۔ 4 چیزیں میں نے بنیادی بتائی کہ 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے: سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش رقم۔ یہ سب اگر ہر چیز، ان چاروں میں سے ہر چیز جو ہے وہ اگر نصاب کے بقدر ہے تو سب کی مجموعی قیمت لگا کر اس کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ وہ 15-20 لاکھ بنے، 25 لاکھ بنے، سب پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس ان چاروں میں سے تھوڑی ہیں، آدھا تولہ سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، کچھ مال تجارت ہے، اب ان چاروں کو ملا کر ان کی جو مجموعی قیمت بنے گی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر وہ 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس تھوڑی چیزیں، بس صرف سونا ہے 1 تولہ 1.5 تولہ، ساتھ میں کچھ 10-20 روپے بھی ہیں، جیب میں انسان کے ہر وقت پیسے ہوتے ہیں، 10-20 روپے بھی ہیں، تو ان دونوں کو ملا کر ہم جو ہے اس کی مالیت جو ہے معلوم کریں گے کتنی مالیت ہے۔ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو زکوٰۃ ہوگی، نہیں ہے تو نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی شخص کے پاس سونا تو نہیں ہے
لیکن تھوڑی سی چاندی ہے، کوئی انگوٹھی ونگوٹھی پہنی ہوئی ہے، ساتھ میں کچھ کیش رقم ہے، اب ان دونوں کی مالیت کو ملایا جائے گا کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے یا نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر اس کے برابر نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو 52.5 تولے چاندی میرے خیال میں جو ہے 70-72 ہزار روپے ہے، مارکیٹ میں اس کی قیمت لگوا لی جائے۔ اس میں سونے اور چاندی کے ریٹ میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، ہر روز قیمتیں بدلی ہوتی ہیں۔ جب آپ زکوٰۃ دینے لگیں، آپ کا سال پورا ہو جائے، تو اس وقت مارکیٹ سے قیمت لگوائیں کہ 52.5 تولے چاندی کتنے کی آ رہی ہے، تو اس کے مطابق اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، تو اس پر آپ حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں گے، اور اس طرح ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے اور اس فریضے کو سر انجام دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔